بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں اس بات کو کہ جہلم میں مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لائے، اور ان کی آمد اور ان کی رخصتی کے بعد اب تک سوشل میڈیا میں خاصی گرما گرم بحث چل پڑی ہے کہ مفتی صاحب تو علی بھائی کی دعوت پر آئے لیکن علی بھائی نے ان سے ملاقات نہیں کی، اور یہ بہت ہی ایک طرح سے نیگیٹو رسپانس ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، بڑی اسپیکولیشن اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے حقائق کیا ہیں، یہ بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے کچھ ان ویڈیو چڑھائی ہیں جن میں سے اکثر کی رائے یک طرفہ ہے، لیکن انہوں نے دونوں طرف کی رائے کو سامنے نہیں رکھا، اور صرف انفرادی طور پہ جس جگہ ان کا جھکاؤ تھا انہوں نے وہیں کا نقطہ نظر پیش کیا اور انہی کو جو ہے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقت میں کیا معاملات ہوئے۔ مفتی صاحب کو علی بھائی کی جانب سے دعوت تھی، بلکہ مفتی صاحب نے خود اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں جہلم آؤں گا اور علی بھائی سے بات کروں گا۔ ڈھیر ویڈیوز آپ نے آلریڈی دیکھ لی، اور اس کے جواب میں علی بھائی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، ویلکم، ہم آپ کو ویلکم کہیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ہی کا کیمرہ مین ہوگا جو کہ ساری یہ ریکارڈنگ کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آ جائیں۔ اب جب مفتی صاحب جیسے صاحب علم، صاحب بصیرت اور ایک کاٹ والی شخصیت نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ انہوں نے جہلم جانا ہے، تو انہیں یہ تو اچھی طرح معلوم تھا کہ جس طرح وہ ایک مصروف شخصیت ہیں، بہت مشکل سے انہوں نے ٹائم نکالا ہوگا، تو اسی طرح سے علی بھائی بھی کوئی فارغ البال یا ویلے بیٹھے ہوئے انسان نہیں ہے کہ وہ جب کوئی بھی چاہے اچانک آ کے شہر میں دھاوا بول دے اور یوٹیوب پہ اعلان کر دے کہ جناب میں پہنچ گیا ہوں اور میں چھا گیا ہوں، اور میں اب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں کہ کس وقت آپ اپنی ملاقات کے لیے مجھے ٹائم دیں گے، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر، اور وہ بھی میری شرائط کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جس قد کاٹ کے مالک ہیں، آپ اس طرح کی بات جو کر رہے ہیں، کیا یہ انصاف کے، اخلاق کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے؟ آپ خود اس کو جسٹیفائی کیجئے کہ آپ نے آنے سے پہلے ان کو انفارم کیا، علی بھائی کے ایڈمن کو، یہ سیکرٹری کو بتایا کہ جناب میں آ رہا ہوں، میں ان تاریخوں میں آنا میرے لیے آسان ہے، تو کیا میں آ جاؤں؟ علی بھائی اویلیبل ہوں گے، فارغ ہوں گے کہ میرے آنے پر ان سے ملاقات ہو سکے؟ کیونکہ آپ نے تو کہا ہی یہ ہے کہ میں صرف آیا ہی علی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ہوں۔ اب جب کہ آپ نے نہ تو اپنے آنے کی اطلاع دی، نہ اپنا شیڈول بتایا، نہ کسی طور پر آپ نے علی بھائی کی مصروفیات کے متعلق انفارمیشن دی، اور ڈائریکٹ ادھر پہنچ کر ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ جناب میں آ گیا ہوں، جس طرح کہ علی بھائی بالکل ویلے بیٹھے ہیں اور وہ پابند ہیں کہ اب بھی ہر صورت میں وہ آپ کی آمد پر آپ کے ساتھ معاملات کرنے کا ہر صورت ان کو پابندی کرنی چاہیے۔ اب علی بھائی کی صورتحال کیا، یہ تو علی بھائی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا ان سے یا ان کی ٹیم کے جو ممبر ہیں جن کے نمبر مفتی صاحب کے ایڈمنز کے پاس ہیں، وہ ان سے پوچھ لیتے اور پھر آگے معاملات کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اور اگر انہوں نے ان تمام معاملات کو لیا ہوتا، یعنی کہ علی بھائی سے ملاقات کنفرم کر لی ہوتی اور وہ تشریف لاتے اور علی بھائی نہ ملتے، تو پھر تو یہ بات بالکل جسٹیفائی کرتی تھی کہ علی بھائی نے ان سے ملاقات نہ کر کے سراسر زیادتی کی ہے۔ لیکن جب آپ نے ان تمام تر پروٹوکولز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور انفرادی اور ذاتی لحاظ سے یہ ایفرٹ پٹ کی کہ آپ بس اچانک ہی ادھر جلوہ فروز ہوئے جہلم شہر میں اور یوٹیوب پہ اعلان کر بیٹھے اور علی بھائی کو پابند کر بیٹھے، یہ میری شرائط ہیں، اور آپ نے یوٹیوب ہی میں مجھے جواب بھی دینا ہے، اور یہ میرا نمبر ہے جو کہ آپ نے خود کہا میرا نمبر نہیں بلکہ مولانا مصعب صاحب کا نمبر ہے، میرا نمبر تو بند ہے، تو لہٰذا آپ ان کے نمبر پہ رابطہ کریں۔ اب ان تمام تر واقعات کے باوجود بھی علی بھائی نے چاہا ضرور کہ ایز دا ہوسٹ
وہ ان کو ضرور جو سے ہیں اکاموڈیٹ کریں گے، کیونکہ علی بھائی کی شروع سے یہ روایت رہی ہے کہ جو مہمان بھی آتا ہے چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہے وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو پورا اکرام دیتے ہیں، اس کے طعام کا، اس کے قیام کا، اس کے شیڈول کے حساب سے بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو اب کیسے ممکن تھا کہ مفتی صاحب جیسی ایک علمی شخصیت تشریف لاتی جہلم شہر میں اور وہ ان سے مہمان نوازی کے جتنے تقاضے تھے وہ پورے نہ کرتے؟ لیکن اس مقصد کے لیے جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو انہوں نے نمبر دیا ہوا تھا وہ نمبر ہی جو مسلسل بھیجی جاتا رہا یا اس سے پک نہیں کیا گیا۔ آپ اس حوالے سے ہمارے اس دعوے کے متعلق یہ ثبوت جو سا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ یہ مفتی صاحب نے جو نمبر دیا ہے آج، یہ اس پہ کافی دیر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو یہ جب بھی کال کر رہے ہیں نمبر بزی جا رہا ہے، نمبر فی الحال مصروف ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کی۔ کسی کے پاس لنک ہے، کسی کا رابطہ ہے تو بتائیں لازمی۔ یہ بزی جا رہا ہے، ہم لنک کرنا چاہ رہے ہیں، علی بھائی نے بھی ان سے کوشش کی لیکن مفتی صاحب غائب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ اب یہ ایک ہمارے ساتھی ہیں، ان کی طرف سے یہ کوشش نہیں تھی، بلکہ اس طرح کی کوشش مزید دو بھائیوں ابرار بھائی نے، ارشاد بھائی نے کوشش کی، اور یہ تینوں چاروں افراد مسلسل کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ کراچی سے انجینئر علی مرزا صاحب کے ایک بہت پرانے اور دیرینہ دوست نے بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے مفتی صاحب کے ایک سیکورٹی ممبر کا بھی نمبر حاصل کر لیا، اور کراچی سے ان کو کال کرتے، ان کا نمبر بند جاتا رہا، مفتی صاحب کا نمبر بند، ان کے سیکورٹی گارڈ کا نمبر بند، ان کے ایڈمن کا نمبر بند، اور جو نمبر ڈسپلے کیا ہوا تھا مولانا مصعب صاحب کا وہ نمبر بھی یا تو بیزی یا پھر رپلائی نہیں کرتا تھا۔ تو ان حالات میں بتائیں کہ علی بھائی کا قصور کس حد تک ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے باوجود علی بھائی کے جو موسٹ کلوز ساتھی ہیں، ان کے سیکرٹری ہیں عثمان بھائی، انہوں نے ذاتی طور پر اپنے ایک دوست کے کہنے پر یہ گارنٹی دی کہ اگر مفتی صاحب کسی تیسری جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ان کے ساتھ صرف ایک ساتھی اور وہ ان کے مقابلے میں علی بھائی اور ان کے ساتھ خالی عثمان بھائی ہوں گے، اور یہ چاروں افراد بیٹھ کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور پھر علی بھائی اور مفتی صاحب بیٹھ کے آپس میں معاملات گفتگو شنید کر لیں گے ایک اچھے پرائے میں۔ لیکن جب اس حوالے سے ان ساتھی جنہوں نے عثمان بھائی سے کہا تھا، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی کہ ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی کسی طور پر بھی ریسپانس نہ مل پایا، اور وہ بھی سراسر ناکام رہے مفتی صاحب سے معاملات کرنے میں، اور یہاں تک کہ ملاقات کرنے پہ بھی۔ اور ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب نے جہلم کے ڈی ایچ کیو کے سامنے کھڑے ہو کر پھر ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ جناب 48 گھنٹے پورے ہو گئے اور علی بھائی نے ملاقات نہیں کی اور میں جا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی میں تو پورے ہی اخلاص کے ساتھ آیا تھا، محبت کے ساتھ صرف بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، کوئی مناظرہ نہیں تھا کرنا چاہ رہا، کوئی مباحثہ نہیں تھا کرنا چاہ رہا، خالی محبت کے ساتھ بات کرنا چاہی تھی۔ ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ کہ میں علی بھائی سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کی بنیاد محبت ہے، اور محبت کا یہ کیا ہی انوکھا انداز ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ہی آگے یہ فرمایا کہ بھائی آپ نہایت ہی متکبر انسان ثابت ہوئے ہیں، ملاقات نہیں کی، ان حقائق کو جاننے کی، حالانکہ آپ نے ان حقائق کو جاننے کی کوشش نہیں کی جو علی بھائی کو اس معاملے میں پیش آ رہے تھے، تو اس کے باوجود آپ نے ان کو ملاقات نہ ہو سکنے پر متکبر انسان قرار دے دیا، بلکہ نہ صرف متکبر بلکہ کہا کہ آپ کے اندر فرعون جیسا تکبر پایا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرعون جیسی شخصیت جو کہ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیت ہے، کافر ترین شخصیت، خدا کا باغی، خدا کے رسول کا باغی، ایمان والوں کا باغی، اس کے ساتھ آپ نے علی بھائی جیسے بندے کو جو کہ خالص مسلمان، خالص اللہ اس کے رسول کا پر ایمان لانے والا انسان ہے، اس کو آپ نے فرعون جیسے شخص کے ساتھ ملا دیا۔ یہ انداز محبت ہے آپ کا، یہ ان کا احترام ہے آپ کے دل میں؟ اور پھر بات یہیں تک نہیں کہ آپ نے کہا جی کہ مزید کہ آپ نے ملاقات نہ کر کے خود ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں آپ۔ واہ، کیا خوبصورت احترام دیا آپ نے، کیا خوبصورت محبت کا اظہار کیا
کہ ایک طرف تو محبت اور دوسری طرف کام متکبر فرعون جیسا کافر، اور پھر اس کے ساتھ کا ذلیل ہو کر رہ گئے۔ بھائی ذلت اور عزت جو ہے یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں کہ ہر اقتدار کو دینے والا اور اقتدار چھیننے والا میں ہوں، عزت دینے والا اور عزت اور ذلیل کرنے والا میں ہوں؟ تو کسی انسان کی کیا جرت کہ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کو اپنے پاس رکھے؟ تو اس پر تو سب متفق ہیں کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ نہ تو شیڈول طے کیا تھا، نہ ان کو انفارم کیا تھا، نہ اپڈیٹ کیا تھا، نہ ان کی مصروفیات کا کوئی معلومات لی تھی، اور ڈائریکٹ آ کر آپ نے ان سے ملاقات کی جو کوشش کی وہ بھی یوٹیوب کی صورت میں، تو اس ملاقات نہ ہو پائی ان کی کوشش کے باوجود بھی۔ تو آپ نے کہا جی کہ آپ ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ پیمانہ ہے آپ کا محبت کا، اور یہ پیمانہ ہے آپ کا کسی کو عزت دینے کا۔ تو ایسی عزت اور ایسی محبت کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بجا طور پہ توقع رکھتے ہیں کہ تمام سامعین بھی اور مفتی صاحب بھی آئندہ جب کبھی بھی جہلم تشریف لانا چاہیں تو موسٹ ویلکم، آپ آئیں۔ آپ نے تو ویسے بھی کسی نے آفر کی جس کا آپ نے اپنی دوسری ویڈیو میں اظہار کیا کہ آپ چوتھی شادی کر لیجئے، اور ہو سکتا ہے آپ کا جہلم میں آنا جانا پھر لگا رہے، مستقل ہی آپ کا ادھر جو ہے قیام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے امکانات آپ کے لیے ہو رہے ہیں، تو جو بھی ہے تو علی بھائی سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن آنے سے پہلے ان امور کو ضرور جو سے ہیں آپ پیش نظر رکھیں کہ آپ جس شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں تو ان سے کا مصروفیات کا بھی متعلق جان لیں، اور ان کو اپنے متعلق آنے سے آپ آگاہ بھی کر دیں، اپڈیٹ بھی کر دیں، تاکہ وہ بھی ہر لحاظ سے پابند ہو، اور اگر ملاقات نہ ہو سکے تو ان آپ کو یہ کہنے پہ آپ جسٹیفائی کرتے ہوں کہ انہوں نے مجھے خود ٹائم دیا، میرے ساتھ اپنے تمام شیڈول طے کیا، اور پھر انہوں نے میرے آنے پر مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ تو ان تمام امور کا آپ نے لحاظ نہیں رکھا، تو آئندہ امید ہے کہ آپ لحاظ رکھیں گے، اور اس قسم کی جو بھی اس وقت آپ کو گلٹی اٹھانی پڑی اس سے بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، امت کو متفق اور متحد کرنے کی تمام علماء اور اسکالرز کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔